سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمذی شریف حدیث نمبر 484 فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان مبارک جلوہ فرما ہے. ماہ رمضان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، آئیے وہ دعا پڑھتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز، خدمت تمہاری حور کرے گی ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی بھائیوں نماز. کوثر کے سلسبیل کے شربت پلائے گی، میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیوں نماز. کوثر اور سلسبیل یہ جنت کی نہریں ہیں، اور جنت میں سبحان اللہ دودھ کی نہریں، شراب طہورہ پاک شراب کی نہریں، پھر شہد کی نہریں، اور بڑے پیارے پیارے میٹھے میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی. تو کوثر اور سلسبیل کے شربت ملیں گے کسے؟ کہیے نمازیوں کو، نمازیوں کو. اور قرآن نے جگہ جگہ نماز کا حکم فرمایا. نماز کا لفظ قرآن پاک میں 99 دفعہ آیا ہے، اور اشارتاً تو اور بھی اس کے علاوہ ہیں. 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مؤمنون میں ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ. اور آگے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کے کچھ اوصاف، ان کے خصائل، خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں. پہلا وصف ایمان والے جو کامیاب ہوں گے ان کا بیان کیا گیا کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اعضاء پرسکون ہوتے ہیں. نماز میں ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کا لحاظ رکھا جائے. نظر کہاں ہو؟
نماز کی جگہ سے باہر نہ جائے، آنکھ کے کنارے سے بھی دائیں بائیں نہ دیکھے، آسمان کی طرف نہ دیکھے، کوئی بیکار کام نہ کرے، کپڑا شانوں سے نہ لٹکائے۔ اگر بل دے کے لٹکائے تو اس میں حرج نہیں، آپس میں وہ اس کے کونے ملے ہوئے نہ ہوں اس انداز سے لٹکائے، انگلیاں نہ چٹکائے، اس قسم کی حرکتوں سے باز رہے۔ یہ نماز کا ظاہری خشوع اور باطنی خشوع۔ خشوع یعنی توجہ اللہ، باطنی خشوع کیا ہے؟ اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہو اور نماز میں دل لگا ہو۔ کیا بات ہے! جب ایسی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ سب عطر و پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر، خوشبو میں جب بسائے گی یہ بھائیوں نماز، رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی یہ بھائیوں نماز۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان ہی کامیاب ہے، کفار کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ تو وہ مسلمان کامیاب ہوئے جو اپنی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز مسلمان پر بوجھل نہیں ہوتی، بوجھ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، اس لیے انہیں نماز میں لذت آتی ہے، سرور ملتا ہے، روحانی کیف ملتا ہے، قلبی معراج ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے دیدار کی تڑپ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ آخرت میں انہیں اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ کس آیت میں ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نماز بوجھل کن پر؟ جو خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، رب سے ملنے کا ان کو یقین ہی نہیں ہے، جن کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے نہیں ہیں، نماز ان پر بوجھل ہوتی ہے۔ مسلمان جو کامل الایمان ہے اس پر نماز بوجھل نہیں ہوتی، اور مسلمان کے لیے بشارت ہے کہ آخرت میں اس کو رب تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ تو رب سے ملاقات، اس کی طرف رجوع، یہ چیزیں جب پیش نظر ہوگی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ تو نماز میں خشوع خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ تو لوگ نماز سے بڑے غافل ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حج، زکوٰۃ، روزہ لوگ شوق سے پورا کرتے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں۔ یوں سمجھیں، حاجی بہت ہوتے ہیں، زکاتی بہت ہوتے ہیں،
روزے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رکھ لیتے ہیں، مگر نماز کی پابندی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو نماز کی پابندی اس چیز کی علامت ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے اور خاشعین میں ہمارا شمار فرمائے، آمین۔ جو نماز بے پرواہی سے پڑھتے ہیں، نماز ان پر بھاری ہے اور انہیں نماز کا پورا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ جو منافق ہے نا، یعنی دل سے مسلمان نہیں ہے، نماز اس کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ عشاء و فجر کی نمازیں منافقین پر بہت دشوار ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اور اگر ہم خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں تو کیا ہوگا؟ سنیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز سکون، عاجزی، گڑ گڑانے، خوف اور شرمندگی کا نام ہے۔ اور یہ کہ تو ہاتھ باندھ کر یوں کہے، اے اللہ اے اللہ، اور جو ایسا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 385۔ تو جب خشوع سے نماز پڑھیں گے، اللہ پاک کا خوف اور ڈر نصیب ہوگا۔ جب خشوع سے نماز پڑھیں تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ ظاہری اور باطنی اعضاء کو پرسکون رکھے ہوئے ہے، یہ مسلمان ہے۔ ایمان اور اچھے اسلام کی علامت ہے، نیکی اور استقامت کی دلیل خشوع۔ خشوع بندگی اور اللہ کے سوا سب کو ترک کرنے کا اعلان ہے۔ خشوع سے نماز پڑھیں گے، گناہ مٹیں گے، ثواب بڑھے گا۔ اور جب انسان خشوع سے نماز پڑھتا ہے تو نظریں اور کندھے جھک جاتے ہیں، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، شیطان دفع ہو جاتا ہے۔ اور یہ خشوع والی نماز قیامت کے دن بلند مرتبہ دلائے گی، اخروی کامیابی دلائے گی، عذاب و سزا سے بچائے گی، جنت کی اعلی کامیابی دلائے گی۔ اور نماز پڑھنے والے مومن کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 رکعت نفل ادا کیے جس میں اپنے دل سے کچھ بات نہ کی، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیا بات ہے! جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔ جی ہاں، سنن ابی داود حدیث نمبر 909 ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ نماز میں ہے اللہ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب اس نے اپنا منہ پھیرا اس کی رحمت پھر جاتی ہے۔ جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس کو نماز کا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جب بندہ خشوع سے نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ جب بندہ توجہ اللہ سے نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اسے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ کیسا پاک کرتی ہے؟ ایسا جیسے اس دن تھا جب پیدا ہوا۔ اور جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، رب رحمان عز و جل کی طرف سے اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالی نے بندوں پر فرض کی۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا، وقت میں نماز پڑھی اور رکوع اور خشوع کو پورا کیا، اس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر عہد لیا ہے کہ اسے بخش دے۔ اور جس نے نہ کیا، اچھی طرح وضو بھی نہیں کیا، وقت پر نماز نہیں پڑھی، رکوع اور خشوع پورا نہیں کیا، اس کے لیے عہد نہیں ہے
چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے. اور یاد رکھیے خشوع اور خضوع کے ساتھ توجہ اللہ کے ساتھ بندہ مومن 2 رکعت نماز پڑھ لے تو صحیح مسلم شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز. جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز. باغ بہشت روضہ رضوان بہار خلد سب کچھ تمہیں دکھائے گی یہ بھائیوں نماز. حوریں ترانے گائیں گی اور جھوم جھوم کر نغمے تمہیں سنائے گی یہ بھائیوں نماز. تو 2 رکعت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لے بندہ مومن اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جب ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ نماز ہمارے لیے چمکدار ہو کر بلند ہوتی ہے. اور نماز کو صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، نہ رکوع ٹھیک، نہ سجود ٹھیک، نہ خشوع نہ خضوع، تو نماز کالی ہو کر تاریک ہو کر بلند ہوتی. کہتی ہے اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا. یہاں تک کہ جب وہاں جاتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے تو اس کو بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی جس نے خشوع خضوع سے توجہ سے نماز نہیں پڑھی اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے. اللہ اکبر. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز کی کیفیت کا لکھا ہے. سنیے اور پھر میں بھی اور آپ بھی غور کریں. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ سردار آباد کے حاضرین، مدنی چینل کی ناظرات غور کریں ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں. حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے نماز کے بارے میں پوچھا. فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، جس جگہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آ کر اتنی دیر بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے اعضاء پرسکون ہو جائیں. پھر تصور کر کے نماز پڑھتا ہوں کہ کعبہ سامنے ہے، پل صراط پیروں کے نیچے ہے، جنت رائٹ سائڈ پر ہے، جہنم لیفٹ سائڈ پر ہے، اور روح قبض کرنے والے فرشتے ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہیں. اور پھر یہ ذہن بناتا ہوں کہ آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. پھر امید کے ساتھ، اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. پھر اللہ اکبر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، ڈرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں، بائیں پنڈلی پر بیٹھ کر اپنے قدم کا پچھلا حصہ بچھا دیتا ہوں، دائیں قدم کے انگوٹھے پر اپنے قدم کو کھڑا کرتا ہوں. پھر اخلاص کے ساتھ باقی نماز بھی ادا کرتا ہوں، مگر میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں. اب بتائیں ایسی نماز پڑھنے والے تو ڈر رہے ہیں کہ بھی پتہ نہیں نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، اور ہم خود ہی کہہ رہے ہیں او بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بھائی میں نمازی ہوں. ارے اپنے منہ سے تو نمازی کہہ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو نمازی ہے یا نہیں ہے؟ اصل بات تو وہاں ہے نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نمازی ہوں. اللہ پاک ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے کہ جو جنت میں لے کر جائے. آمین. ایسی نماز جو ہمارے گناہ معاف کرا دے، ایسی نماز جو رب کا قرب دلا دے، ایسی نماز جو گناہوں سے بچا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جنت میں لے کے جائے گی یہ